زندگی کے 55 سال معذوری میں گزارنے والا شخص اسٹیفن ہاکنگ نہ ہی چل پھر سکتا تھا، نہ ہی کھا پی سکتا تھا اور نہ ہی کچھ بول سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے سائنٹسٹ کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر کیسے آ گیا؟ اور آخر اس نے ایسا کیا پریڈکٹ کیا کہ پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا؟ اور معذوری کے باوجود بھی آخر کیسے اس نے یہ سب کر دکھایا؟ ناظرین، 21 سال کی عمر میں اسٹیفن ہاکنگ کو ایک ایسی خطرناک بیماری نے گھیر لیا جس میں انسان کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس بیماری نے نہ صرف اسٹیفن ہاکنگ کو پریشان کر دیا بلکہ ڈاکٹرز کو بھی حیران کر دیا، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری تھی عموماً جو کہ 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسٹیفن ہاکنگ کو صرف 2 سال کا وقت دیا کہ اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ وہ شخص جس کو ڈاکٹرز نے صرف 2 سال کا ٹائم دیا تھا، اس نے اس بیماری کے ساتھ 55 سال گزار کر ڈاکٹرز اور سائنس دونوں کو حیران کر دیا۔ بیماری کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے، کھانے پینے اور بولنے سے بھی قاصر تھا۔ اس کی ساری زندگی ٹیوبز کے سہارے پر تھی۔ جی ہاں ناظرین، وہ ایک ٹیوب سے کھانا کھاتا تھا اور دوسری ٹیوب سے سانس لیتا تھا، اور اس نے ٹیکنالوجی کا ایسا استعمال کیا کہ سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اپنے جبڑوں کے ایک چھوٹے سے مسلز کی مدد سے اس نے اپنی ویل چیئر پر لگے کمپیوٹر کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا، اور وہ جو کچھ سوچتا تھا وہ اس کمپیوٹر پر ٹائپ ہو جاتا تھا۔ ان سب معذوری کے باوجود اس نے زمین کے بارے میں کچھ ایسی خوفناک اور ڈرا دینے والی پریڈکشنز کی تھی کہ جو اگر سچ ثابت ہو گئی تو اگلے 200 سال تک زمین کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ اس نے یونیورس کے بارے میں ایسی ریسرچز کی کہ اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بلیک ہول، جو کہ اب تک کی سچ ہونے والی پریڈکشنز میں شامل ہے، وہ بھی اسٹیفن ہاکنگ نے ہی کی تھی۔ آئیے جانتے ہیں ان کچھ پریڈکشنز کے بارے میں جو اسٹیفن ہاکنگ نے اس یونیورس کے لیے کی۔ نمبر 5، اسٹیفن ہاکنگ کا ماننا تھا کہ یونیورس پر ہمارے علاوہ بھی مخلوق موجود ہے اور وہ ایلین ایک دن ہمارے پلینٹ پر قبضہ کر لیں گے۔ سائنٹیفک تھیوری کے حساب سے یہ یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں بنی تھی، لیکن اسٹیفن ہاکنگ کا ماننا ہے کہ صرف ایک بگ بینگ نہیں ہوا تھا بلکہ کئی بگ بینگ ہوئے تھے، اور ہر ایک کے نتیجے میں ایک الگ یونیورس بنی تھی۔ بے شک ابھی تک کسی اور یونیورس کے ہونے کا ثبوت تو نہیں ملا، لیکن اسٹیفن ہاکنگ بیسیکلی پیرلل یونیورس پر یقین رکھتے تھے، یعنی ان کا پورا یقین تھا کہ کسی دن ایلین ضرور آئیں گے اور اس یونیورس پر قبضہ کر لیں گے۔ نمبر 4، 2018 میں اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی اس تھیوری کو، جس میں اس کا یقین تھا کہ ایک سے زیادہ یونیورس موجود ہیں، اپنی فائنل ریسرچ پبلش کی، جس کا نام تھا اے اسموتھ ایگزٹ فرام ایٹرنل انفلیشن، جس میں اس نے بتایا کہ ہماری یونیورس ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہماری یونیورس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے انرجی کم پڑ جائے گی۔ اس وقت سارے سٹارز آہستہ آہستہ بجھ جائیں گے اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، اور ان کے مطابق یہی وہ وقت ہوگا کہ جب پوری یونیورس اپنی دی اینڈ تک پہنچ جائے گی۔ نمبر 3، بے شک اسٹیفن ہاکنگ خود ایک روبوٹک ویل چیئر پر تھا، لیکن وہ ان روبوٹس کے سخت خلاف تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ روبوٹ خود دوسرے روبوٹس کو بنانے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا ماننا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب روبوٹس انسانوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکٹ کیا کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مل کر نہیں رہے گا تو ایک دن آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اور اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار کے نیوکلیئر وار شروع کر دیں گے، جس کے نتیجہ میں اس دنیا کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ نمبر 1، اسٹیفن ہاکنگ کی پریڈکشنز میں سب سے خطرناک ہے گلوبل وارمنگ۔ ہاکنگ کا یقین تھا کہ اگر یہ دنیا باقی تمام چیزوں سے بچ بھی گئی تو آنے والے چند 100 سالوں میں یہاں پر انسانوں کا رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس وقت تک تمام درخت جل چکے ہوں گے، سمندر کا پانی ایواپوریٹ ہو جائے گا، اور پھر انسان کا نام اور نشان دونوں مٹ جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ناقابل یقین حد تک فوسل فیول کا استعمال ہوگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگلے 600 سالوں میں زمین کا ٹمپریچر 250 ڈگری تک پہنچ جائے گا۔
आसमान से बारिश की जगह सल्फ्यूरिक एसिड बरसा करेगी और आग बरसाने वाली हवाओं की रफ्तार 360 किलोमीटर पर घंटा तक पहुंच जाएगी। और नाजरीन, हम सब अपनी इस अर्थ की लाइफ को एक एक दरख्त लगाकर बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे ताकि हम सब मिलकर अपनी इस अर्थ को बचा सकें। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।